مرتبہ اس پوائنٹ کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم آگے آ رہے ہیں، منافقین کا ڈیفینیشنز ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ دعا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ہدایت کا، اس کے بعد پھر اس دعا کے بعد ہدایت کی بات شروع ہوئی، پورا قرآن ہدایت ہے۔ شروع میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں، ایمان والے کون، کافر کون، منافق کون۔ اب مضمون شروع ہو رہا ہے اصل یہاں سے، اس کے بعد سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے انسانوں، دیکھیے خطاب ساری دنیا کے انسانوں سے ہے، یہ آپ سے نہیں ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، صرف ان سے نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں، ایڈریس سب سے ہے۔ ایک انویلپ میں آپ کے ہاتھ میں دوں اور اس انویلپ پر آپ بہت سے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے، اس پہ یہ لکھا ہو اوپر ہی آپ سب کے لیے، تو چپکے سے پڑھ کے رکھ دیں گے اسے، اس کا میسج۔ ہمارے پاس انویٹیشن کارڈز آتے ہیں، ایک آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں، اب سب کے نام کا کارڈ الگ الگ بھیجنے والے نہیں لکھتے، اکثر وہی لکھ دیتے ورک کے سارے ممبران، اور وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ میری کیا ذمہ داری ہے؟ کسی کو اطلاع نہیں دوں، اسے اپنی میز پر رکھ لوں، میں میرے ہاتھ پہ دیا تھا، مجھ تک پہنچا، یہ خیانت ہوگی، یہ بے ایمانی ہوگی اگر میں سب کو اطلاع نہیں دوں، اس لیے کہ سب کے لیے تھا، مجھ تک اگر پہنچا تو یہ میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں ان سب جن کے لیے تھا ان سب کو میں بتا دوں کہ یہ آپ کا انویٹیشن ہے، وہ آپ کا ولیمے میں جانا ہے، آپ کو فلاں جگہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب نے بلایا۔ اور وہ شخص بے ایمان ہوگا جو بھولے نہیں، جان بوجھ کر اس کو رکھ لے اپنے پاس، یہ خیانت ہوئی۔ یا تو میں لوں نہیں اسے، یہ سب میں نہیں کہہ سکوں گا سب سے، آپ کسی اور کو دے دیجئے، اور میں نے لیا ہے تو میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں سب کو بتاؤں گا۔ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کمٹ کر لیا، ایک وعدہ کر لیا کہ میں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ شامل ہو گیا اس کے اندر، یہ عہد خود بخود شامل ہو گیا، بغیر اس کے کہے ہوئے کہ اللہ قسم، خدا کی قسم میں پہنچا دوں گا، بغیر اس کے ایک وعدہ شامل ہو گیا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، پہنچا آپ کے پاس یہ لفافہ جس کے اندر یہ تھا، یا تو اٹھا کے پھینک دیجئے کہ صاحب میرے بس کا نہیں ہے، اس کلام کو میرے پاس سے لے جائیے، میرے ہاتھ میں مت دیجئے۔ اور اگر آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس کے بیئرر بن رہے ہیں، اس کے حامل بن رہے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہو گئی کہ آپ دنیا کے انسانوں کے سب کے لیے ہے، تو آپ دنیا کے انسانوں کو پہنچا دیں جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو جتنا۔ یہ تو صرف اس ایڈریس سے ذمہ داری بن جاتی ہے، اس ایڈریس کرنے کے انداز سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ بن جاتی ہے کہ اب آپ کو پہنچانا ہے۔ اب آگے بات چل رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں تخلیق کیا، کریٹ کیا، پیدا کیا۔ دو الفاظ آئے ہیں، رب اور خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا، ہے میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، مطلب جس نے کریٹ کیا، پیدا کیا۔ رب جو ہے وہ رب بھی بہت سے ہوتے ہیں، خالق بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا رب، ربوبیت کا مطلب ہے کسی کا وکاس کرنا، کسی کا ارتقاء کرنا، کسی کو آگے لے جانا، اونچا اٹھانا، اس کو مینٹین کرنا، اس کی سب ضرورتیں پوری کرنا، خالی ضرورتیں پوری کرنا نہیں، بلکہ اس کو اٹھاتے چلے جانا آگے، پرورش، پروان چڑھانا۔ تو جو یہ کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے۔ وہ رب انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کے۔ قرآن نے کہا کہ دعا کرنا اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یہ میرے رب بنے ہوئے تھے جب میں بچہ تھا، تو انہوں نے مجھے یہاں تک لائے ہیں، ربوبیت کا کام انہوں نے انجام دیا ہے، کما ربیانی، انہوں نے میری ربوبیت کا کام انجام دیا ہے، انہوں نے میری پرورش کی ہے، مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں، ورنہ میں تو ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ بڑے رب ہیں، آپ ان پر رحم فرمائیے گا، آپ ان سب کے رب ہیں۔ قرآن نے کہا خالق بھی بہت سے ہوتے ہیں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، خالقین
جتنے خالق ہیں ان سب سے اوپر وہ ہے احسن الخالقین. کوئی خالق، جتنے خالق ہیں دنیا میں ان کے درجے کا کوئی اس کے برابر، اس خالق کے برابر کوئی خالق نہیں پہنچتا. کریٹرز بہت سے. تو خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں اسے کسی چیز سے کچھ اور بنا دینا، اسے کہتے ہیں تخلیق. تو اس پینٹنگ کے جو خالق ہیں یہ کیا بات ہے، بڑے اچھے ہیں. انہوں نے کچھ بنایا، کچھ چیزیں موجود تھیں، ان سے کچھ بنانے کو تخلیق کہتے ہیں. عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، جب کچھ نہیں تھا اس سے بنا دیا، اسے خالق نہیں کہتے. بدا، اس کے لیے اور الفاظ ہیں. جب فاتر، بدا، وجود میں لے آیا، کچھ نہیں تھا، یہ انسان نہیں کر سکتا. کچھ ہے اس سے کچھ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ انسان سارے خالق سے سب سے اچھا بڑا خالق وہ ہے، اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا کوئی. احسن الخالقین کہا. اب اے دنیا کے انسانوں، پہلے تو میں ان دونوں الفاظ کے مطلب سمجھائے آپ کو. اپنے اللہ بھی تو کہتے تھے اپنے رب کے بندے بننا، بندگی کرنا، جس نے، اس لیے کہ تمہیں تخلیق بھی اس نے نہیں کیا، تمہیں پیدا اس نے کیا. تخلیق کسی چیز سے، کسی کہیں بہت ایسی چیز تھی جیسے مٹی سے گھڑا بن گیا، جیسے کلرز اور پیپر سے ایک پینٹنگ وجود میں آ گئی، ایسے اس نے تمہیں، تم کچھ نہیں تھے، بڑے حقیر تھے، اور تمہیں یہاں تک لے آیا. اس نے کیا یہ، اور ساری کائنات کو ایسے ہی لایا ہے، وہ کائنات بھی اسی کی. تو پھر اس کائنات میں قانون بھی اس نے رکھے ہیں. کوئی دنیا میں دعویٰ کرنے والا نہیں کہ میں نے رکھے یہ قانون کہ سورج کس وقت نکلے گا اور کس وقت غروب ہوگا. تو پھر اس نے قانون کائنات میں رکھے. تمہارے قانون اس نے اپنے پاس سے، تمہیں آزادی دی تھی، بھیج دیے کہ تم ان قانونوں پہ عمل کرنا. تو پھر بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کے قانون پر عمل کرنا ہے. بندے ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف اسی کی، ہم کہتے ہیں اسی کی عبادت کرو، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اس کے آگے، اس کے بجائے بتوں کے آگے مت تم سے جو پوجا کرنا. یہ پوجا تک نہیں ہے بات. ذہنوں کے اندر یہ آ جاتا ہے جب ترجمہ ہمارا اردو میں عبادت کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، عربی کی عبادت سے بدل جاتا ہے. تو جب یہ آتا ہے صرف اسی کی عبادت کرنا، تو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مورتیوں کی مت کرنا پوجا. صرف اسی کے قانون جو ہے، جب تم اس کے بندے ہو گئے تو پھر بندگی تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، سوتے جاگتے ہر وقت کی ہوتی ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں ایک امپلائی کے، 7 گھنٹے کے، یہ جتنے بھی ہوں جس کے، وہ ایمانداری سے پورے کر دے تو سیلری ڈیو ہو گئی. نہیں کرتے باقی وقت میں کام، ہمارا تو اتنا ہی ٹائم تھا، وہ ہم نے ایمانداری سے اگر دیا ہے تو سیلری دینی ہے امپلائر کو. جو کوئی غلام ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ 2 گھنٹے اور کس بات کے، وہ تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو بندگی جو ہے وہ تو ہر مومنٹ کی ہوتی ہے. اس نے جو کچھ کہا، اس نے تو جو قانون یہاں رکھ دیے، خود یہ کہہ دیا کہ میں بھی اس میں تبدیلی نہیں کروں گا، چینج نہیں کروں گا. وہ کر سکتا ہے اس کے بنائے ہوئے، نہیں کروں گا. تو جب وہ خود اسی قانون کی پابندی کر رہا ہے جو اس نے امپلیمنٹ کر دیا ہے، تو تم بندے ہو نا. تو بندگی یہ ہے کہ پھر تم اس قانون سے باہر نہیں ہٹو گے. تو یہ ہے اصل میں بندگی کا مطلب، خالی پوجا نہیں ہے.